بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں درد کے بوجھ کے نیچے ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا سارہ۔ اس کی زندگی ایک لمبے درد بھرے سفر کی طرف تھی جہاں ہر دن ایک نیا دکھ لے کر آتا تھا۔ بچپن میں اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا اور بعد میں اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا پڑا جو اسے کبھی اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ سارہ اکثر اپنے غموں کو دل میں دبائے رکھتی تھی، کبھی کسی سے اپنی چھپے ہوئے درد کی بات نہیں کرتی تھی۔ روز صبح وہ نئی امید کے ساتھ اٹھتی، ایک اور تنہا دن کا سامنا کرنے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں اکثر آنسو ہوتے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک چھپی ہوئی امید تھی، ایک ایسی امید جو کسی چھوٹے سے چمتکار سے جڑی تھی۔ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مدد مانگتی تھی اور اپنی مصیبت کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتی تھی۔ ایک رات سارہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اسے اپنے دل کی سننے کا من ہوا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سنا تھا کہ تہجد کی دعا میں خاص طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، پر آج تک اس نے کبھی اتنی گہرائی سے نماز نہیں پڑھی تھی۔ آج رات اس کا دل کچھ الگ ہی تھا، جیسے وہ اپنے اندر کا درد اور اداسی اللہ کے سامنے رکھنا چاہتی ہو۔ سارہ نے رات کے اندھیرے میں اپنے رنگین جھلمل روشنیوں سے دور اپنا وضو کیا اور نماز میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے، پر اس کا دل بار بار دعا کر رہا تھا۔ تہجد کی نماز میں وہ اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھنے لگی۔ اپنی زندگی کی ہر بات، ہر چھپا درد، ہر خواہش اس نے اپنے اللہ کے سامنے کہی۔ یا اللہ، مجھے صرف ایک ایسا پیار چاہیے جو مجھے میری تکلیفوں کے باوجود اپنا سمجھے۔ وہ سوچتی تھی مجھے صرف اپنے دل کی سکون چاہیے۔ دھیرے دھیرے جب نماز پوری ہوئی تو اس کے آنسو رک گئے، لیکن ایک عجیب سا سکون اس کے دل میں بھر گیا، جیسے اللہ نے اس کی دعاؤں کو سن لیا ہو۔ اس نے اپنی دعا میں جو رب سے گہرائی سے مانگا وہ کچھ ایسا تھا جو اب اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ ایک نئی راہ، ایک نئی امید۔ اس رات کی تہجد دعا نے کچھ ایسا شروع کیا جو اس کی زندگی میں ایک نیا پیار لایا، ایک پیار جو اس سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سارہ کی زندگی میں کچھ بدل رہا تھا، لیکن اس سے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس رات کی تہجد نماز کے بعد اس کا دل ایک عجیب سی سکون سے بھر گیا تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی دعائیں دل سے مانگی تھی اور لگتا تھا کہ اللہ نے اس کی دعاؤں کو سن لیا ہو۔ اب وہ اپنے ہر دن کو اپنے ایمان اور دعاؤں کے ساتھ جینے لگی تھی، بنا کسی انتظار کے، بس اپنی زندگی میں سکون کے لیے۔ ایک دن جب سارہ اپنے کام سے گھر واپس آ رہی تھی، اس کی ملاقات ایک عجیب لڑکے سے ہوئی۔ اس لڑکے کا نام احمد تھا جو اسی شہر میں رہتا تھا۔ احمد ایک اچھا اور سمجھدار لڑکا تھا، لیکن اس کے اپنے بھی درد اور مصیبت تھی جو وہ کسی سے نہیں بات کرتا تھا۔ آج تک احمد بھی اپنی تکلیفوں میں ڈوبا ہوا تھا، پر اس کی زندگی میں بھی ایک اندھیرا تھا جو کبھی روشنی بننے والا تھا۔ سارہ اور احمد کا پہلا ملن کچھ خاص نہیں تھا۔ دونوں نے بس ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائے اور اپنی اپنی راہوں پر چل دیے، لیکن کچھ ایسا تھا جو دونوں کے دل میں تھا، ایک انجانی سی کشش جو دونوں کو اپنے طرف کھینچ رہی تھی، جیسے ایک دوسرے کی مصیبت کو سمجھ پا رہے ہو، جیسے دونوں کی زندگی میں
ایک جیسا غم تھا۔ اگلے کچھ ہفتوں میں دونوں کی ملاقات اچھے طریقے سے بڑھتی گئی۔ سارہ اور احمد دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے اور دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی زندگی کے درد ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا شروع کیا۔ سارہ کو لگ رہا تھا جیسے احمد کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو گیا ہو، جیسے وہ اسے اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہو بنا کسی ڈر کے۔ احمد کو بھی سارہ کی آنکھوں میں کچھ ایسی گہرائی نظر آئی تھی جو کبھی کسی اور میں نہیں تھی۔ اس کے درد اور اداسی کو وہ سمجھ سکتا تھا اور دھیرے دھیرے وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا سوچ رہا تھا۔ ایک دن جب احمد نے اپنی بات سارہ سے کہی تو سارہ تھوڑا حیران ہو گئی۔ احمد نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صرف ایک کوئنسیڈنس نہیں بلکہ ایک چمتکار ہے۔ تم دونوں کے دل میں کچھ ہے جو ایک دوسرے کو اپنے پاس لا رہا ہے۔ تمہاری تصویر میری آنکھوں میں ہے اور تمہاری خوشی میری دعاؤں میں۔ سارہ کو سمجھ میں آنے لگا کہ جو کچھ اس کی زندگی میں ہو رہا تھا وہ کسی بھی ذریعے سے ایک راز تھا۔ شاید تہجد کی دعا نے اس کی زندگی میں ایک چمتکار کی شروعات کی تھی۔ ایک لڑکا جو اس کے درد کو سمجھتا تھا، جو اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ شاید یہ وہی پیار تھا جو اس نے اللہ سے مانگا تھا۔ کیا یہ پیار کا چمتکار ہے یا اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک انمول تحفہ؟ سارہ کو اپنے دل کی سننی تھی اور اپنے ایمان پر بھروسہ رکھنا تھا۔ سارہ کی زندگی میں جو بدلاؤ آ رہا تھا وہ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں سب کچھ پورا نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اس کا دل اب بھی احمد کے ساتھ بے چین تھا۔ ہر روز ان کی ملاقات اور باتیں بڑھتی گئی تھی اور ایک نئی دوستی کا آغاز ہو رہا تھا۔ احمد کا پیار اب سارہ کے دل میں ایک چھپی ہوئی مسکان بن گیا تھا، ایک ایسی مسکان جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ احمد بھی اپنے جذبات کو سرائے، لیکن اس نے کبھی اس دوستی کو زیادہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا من تھا کہ وہ سارہ کو اس کی خوشی دے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ وہ شاید کبھی بھی اس کا پیار قبول نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اپنے درد اور خوابوں میں ہی ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک شام جب دونوں ایک چائے کی دکان پر بیٹھ کر بات کر رہے تھے، احمد نے اپنا دل کھول دیا۔ کہا، سارہ، اس نے کہا، مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل کتنا درد سے بھرا ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں تھوڑا سا پیار مل سکتا ہے۔ تمہارے لیے کوئی ایسا انسان ہمیشہ تھا جو تمہیں تمہارے درد سے زیادہ اپنائے۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہاری مصیبت کے ایک دن انجام ہوگا اور اس کے بعد تم دونوں اپنے سپنے پورے کر پاؤ گے؟ سارہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک پل کے لیے وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ اس کا من بھر گیا تھا جیسے اس نے اپنے سب سے گہرے جذبات کا سامنا کیا ہو۔ اس کے دل میں ایک رشتہ تیار ہو رہا تھا، ایک رشتہ جو انہوں نے تہجد کے دعا سے شروع کیا تھا۔ احمد نے اس کے درد کو سمجھا اور اب وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا۔ اور اگر تمہیں میرا پیار قبول کرنا ہے، احمد نے کہا، تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے درد کو اپنا بنا کے تمہیں خوشی دینے کی کوشش کروں گا۔ سارہ نے دھیرے سے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور اپنے دل کی سننی شروع کی۔ اس نے اپنے دل میں وہ سب کچھ محسوس کیا جو اس نے تہجد کی رات اللہ سے مانگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ پیار اللہ کا تحفہ ہے جو اس نے اپنے ایمان اور دعاؤں سے حاصل کیا تھا۔ اگر تم سچ میں میرے ساتھ ہو تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی۔
سارا نے اپنی دل کی بات کہی، مجھے تمہارا پیار چاہیے، لیکن میں اپنے درد کو اپنے ساتھ رکھ کر تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ احمد نے اس کی بات کو اپنے دل سے چاہا اور ان دونوں کا پیار شروع ہو گیا۔ یہ پیار صرف ایک دوسرے کا ساتھ نہیں تھا، بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات تھی، جہاں سارا اور احمد اپنے درد کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر اپنی زندگی کو ایک نئی روشنی میں دیکھ رہے تھے۔ تہجد کی دعا نے ان کی زندگی میں جو پیار اور سکون دیا تھا، وہ ان دونوں کے لیے ایک چمتکار کی طرح تھا۔ یہ ایک ایسا پیار تھا جو اللہ کی رحمت سے، ان کی دعا سے اور ایمان سے جڑا ہوا تھا، اور یہ پیار اب ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ سارا اور احمد کے بیچ کا پیار اب ایک نئے موڑ پر تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے درد اور خوابوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر اپنے سپنے سجانا شروع کر دیا تھا۔ جو کچھ بھی ان کے بیچ ہو رہا تھا، وہ صرف ایک چمتکار نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رحمت تھی، جو انہوں نے اپنی ایمان اور تہجد کے ذریعے اپنے دل سے مانگی تھی۔ ان کی زندگی اب ایک نئی روشنی سے چمک رہی تھی۔ سارا کو اب اپنے دل میں ایک سکون محسوس ہو رہا تھا، جو کبھی کسی نے اس سے نہیں دیا تھا۔ احمد نے اس کے درد کو سمجھا اور اس کی مسکراہٹ کو اپنا بنایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے ہر دن کو خوبصورتی سے جینے لگے، ہر مشکل کا سامنا ساتھ میں کرتے ہوئے۔ ایک دن جب دونوں ایک چھوٹی سی واک پر جا رہے تھے، احمد نے اپنے جذبات کو پھر سے سرائے اور اپنے دل کی بات کہی۔ سارا، اس نے کہا، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دونوں نے اپنی زندگی کے سب سے کٹھن پلوں کے سامنا کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنے سپنے ایک ساتھ سچ کریں۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں خوشی اور سکون ملے۔ تمہارا ساتھ ہر لمحہ جینا چاہتا ہوں اور تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے اپنے دل سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں احمد۔ تمہارے پیار نے مجھے اپنے درد سے ابھارا ہے اور تمہارے ساتھ میں اپنے سپنے سچ کرنا چاہتی ہوں۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنے درد، اپنی خوشی اور اپنے سپنے دیکھے۔ ان کا پیار صرف ایک شادی تک نہیں، بلکہ ایک زندگی کے سفر تک بدلنے والا تھا، جہاں وہ دونوں ساتھ میں اپنے ہر پل کو جینے والے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے نئے موڑ پر ایک ساتھ قدم رکھے، اور جو پیار انہوں نے تہجد کی دعا سے پایا تھا، وہ ان کے لیے ایک انمول تحفہ بن گیا۔ سارا کو اب یہ سمجھ آ گیا تھا کہ جب انسان اپنے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ کبھی بھی بیکار نہیں جاتی۔ اللہ نے اس کی دعا کو سنا تھا اور احمد کے روپ میں اسے اپنی محبت کا تحفہ دیا تھا۔ دونوں کا پیار ان کی زندگی میں ایک نئی روشنی بن گیا، ایک ایسی روشنی جو کبھی اندھیرا نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے اپنے درد کو اپنے پیار میں بدلا اور اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سپنے جینے لگے۔ تہجد کی دعا سے شروع ہوئی ایک چمتکاری کہانی نے انہیں ایک ایسا پیار دیا تھا جو ہر درد سے زیادہ قیمتی تھا، اللہ کی رحمت اور محبت سے بھرا ہوا پیار۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ تہجد میریکل لو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہاں ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل فضا برائٹس وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔